عورت کے سر کے بال، نہ مرد کے لیے بال بیچنا جائز ہے نہ عورت کے لیے، حرام ہے بھائی. کیا کرتے ہیں بال بیچ کے؟ کیوں؟ پوری عورت نہیں ملتی؟ بال کیوں لے رہے ہیں؟ شادی کرو پوری لیڈیز ملے گی تمہیں یار. نہیں، انسان کے کسی بھی جسم کے حصے کو بیچنا اور خریدنا حرام ہے. یہ انسان ہے، کوئی اسپیئر پارٹ کی دکان تھوڑی ہے بالکل جائز نہیں. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ برکت کا ذریعہ، سکون کا ذریعہ تمام پیغمبروں کی تعلیمات کیا ہے کہ سکون کیسے ملے گا؟ اللہ کے حکم پر عمل کر کے. تو ہر پیغمبر نے آواز اٹھائی اپنی قوم میں، جو برائی تھی، جو بیماری تھی، اس کے خلاف آواز اٹھائی. ہماری قوم میں 2 بڑے جرم ہیں. ایک کرپشن ہے، لوگ 2 نمبری بہت کرتے ہیں. دوسرا بڑا جرم جو ہمارے نوجوانوں میں پھیل رہا ہے وہ ہے زنا کی طرف میلان، لڑکیوں سے دوستیاں، فون پہ باتیں کرنا، بے حیائی، ایسی فحش فلمیں دیکھنا. ایسا طوفان ہے جس نے ہمارے معاشرے کو لپیٹ لیا ہے. تو خوب سمجھ لو، جو برائیوں میں دل بہلائے گا، سب سے پہلا عذاب اللہ کی طرف سے کیا آئے گا؟ اللہ اس کے دل کے سکون اور اطمینان کو چھین لیں گے. تو توبہ کرو ان برائیوں سے. اور پیغمبروں کی عادت ہے، جب بھی پیغمبر نے کسی برائی سے روکا ہے نا تو اس سے بچنے کا متبادل بھی بتایا ہے. دیکھو، ایک آدمی بھوکا آپ کے پاس آتا ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے میں روٹی چوری کروں. آپ اسے کہتے ہو چوری کرنا بہت بڑا جرم ہے، چوری کرنے سے بہت بڑی سزا ملتی ہے، لیکن آپ روٹی کا دوسرے طریقے سے انتظام کر نہیں رہے. وہ کہے گا مولوی صاحب پھر میں کیا بھوکا رہوں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں ہاں بھوکے رہو. کہے گا یہ کیا بات ہے بھائی، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کب تک برداشت کروں؟ کہے وہ برداشت کرو. کراچی میں بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، رکشے کے پیچھے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. یہاں لکھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ روڈ کے بیچ میں چل رہا ہوگا، نہ ادھر سے نکلنے دے گا نہ ادھر سے نکلنے دے گا، اور منہ چڑھانے کے لیے پیچھے لکھا ہوگا تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت. اب تپڑ کس میں ہوگا؟ نہ ادھر جگہ چھوڑی ہے بھائی تو نے، نہ ادھر جگہ چھوڑی ہے، تو برداشت ہی کرے گا پھر آدمی. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب ایک انسان کے دل میں حرام خواہش پیدا ہو، اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں چوری کروں، یہ دل چاہ رہا ہے نا کہ میں کیا کروں؟ چوری کروں. تو مولوی صاحب کے ذمہ اس کو بتائے بھائی تو چوری مت کر. وہ کہ پھر پیٹ کیسے بھروں؟ اس کو بتاؤ بھائی تو کدال لے کے جا، مزدوری کر، اور پھر جو پیسے آئے اس سے کیا کر، تو روٹی خرید کے کھا لے. لوط علیہ السلام نے جب لڑکوں سے، ان کی قوم میں جب لڑکوں سے بدفعلی شروع ہوئی ہے تو لوط علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے اس کو چھوڑ دو، بلکہ فرمایا ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ قوم کی عورتیں ہیں، ان سے نکاح کرو، اس سے نکاح سے اللہ تمہاری اس خواہش کو پورا کرے گا، اور جائز طریقے سے پوری جب ہوگی تو حرام طریقے میں تمہارے قدم نہیں جائیں گے. تو یہ کس کا طریقہ ہے نکاح کو پروموٹ کرنا، نکاح کی حوصلہ افزائی کرنا؟ پیغمبروں کا طریقہ ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، جب وہ اپنے ابا سے کہتے ہیں کہ ابا ہمارا نکاح کرا دو، کیا ابا کرا دیتے ہیں؟ اب دیکھو چپ بیٹھے نہیں کراتے. وہ نہیں کراتے. کیوں نہیں کراتے؟ وہ کہتے ہیں کھائیں گے کہاں سے، کھلائیں گے کہاں سے. قرآن مجید میں اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تمہاری اولادوں میں جو بے نکاح ہوں، بغیر نکاح کے ہوں، ان کا نکاح کرا دیا کرو. فوراً ابا کے دماغ میں خیال آئے گا اللہ تو مجھے کہہ رہے اپنے بیٹے کی شادی کرا دوں، تو شادی کراؤں گا تو کھلانا بھی تو پڑے گا. اللہ کیا فرماتے ہیں إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر یہ فقیر ہوگا، اگر غریب ہوگا، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا. اللہ انتظام کر دے گا. بہو جب گھر میں آئے گی 2 روٹی کا انتظام اللہ تعالیٰ کر دے گا.
میرے بھائی ہمیں اپنے معاشرے میں نکاح کو فروغ دینے کی ضرورت ہے اور زنا کو روکنے کی ضرورت ہے. آج جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں نا، اپنے موبائل میں جتنی لڑکیوں کے نمبر ہیں اڑا دو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے، اڑا دو سب، بلاک کر دو ایسی کی تیسی. پھر کریں کیا؟ ایسی بورنگ لائف ہے. آپ بولو گے مفتی صاحب اس لیے آپ کو جلسے میں بلایا تھا ہم نے، یہ فضول باتیں کرو ہمارے سامنے بیٹھے. وہ ایک استانی صاحبہ نا اپنے بچوں سے معاہدہ لے رہی تھی کہ بچوں ایک عہد کرو، آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولو گے. بچوں نے کہا مس وعدہ کرتے ہیں ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. بچوں وعدہ کرو. بھائی یا تو ادھر دیکھ لیں یا مجھے دیکھ لیں، ایک طرف توجہ رکھیں. مس نے کہا بچوں بھائی آپ لوگ بھی ذرا جو بھی کرنا ہے نا کر کے ہٹ جائیں یہاں سے. بھائیوں سے بولے وہ جو کھڑے ہوئے. مس نے بولا بچوں وعدہ کرو ٹیچروں کا ہمیشہ احترام کریں گے. بچوں نے کہا مس ہم سب وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد اپنے ٹیچروں کا احترام کریں گے. ایسے بہت سارے وعدے کروائے مس نے. آخر میں کہا بچوں وعدہ کرو کبھی بھی لڑکیوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. بچوں نے کہا مس ہم سب وعدہ کرتے ہیں کبھی لڑکیوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. مس نے کہا وعدہ کرو جب ملک پہ بات آئی تو ملک کے لیے جان دے دیں گے. بچوں نے کہا جان دے دیں گے اور ایسی جان کا ہم نے کرنا بھی کیا ہے. بالکل دے دیں گے کیونکہ ایسی جان کا ہم نے کرنا بھی ہے. تو آپ بھی سوچیں گے مفتی صاحب ہم نے آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ موبائل سے لڑکیوں کے نمبر بولو ڈیلیٹ کرو. آپ کس قسم کی باتیں آپ کر رہے ہو؟ وہ جان سے مجھے ایک چٹکلا یاد آیا. آج کل ہو کیا رہا ہے سوسائٹی میں نا، وہ ایک بچے نے اپنی ایک اماں نے نا عورت نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا اسکول میں سائنس پڑھی ہے؟ بچہ کہتے ہیں ہاں پڑھتا ہوں. اچھا بیٹا بتاؤ اسکول میں تم نے کیا پڑھا ہے، جان کیسے نکلتی ہے؟ اس نے کہا امی کھڑکی سے نکلتی ہے. امی ٹینشن میں آ گئی کھڑکی سے نکلتی ہے، یہ کون سی سائنس ہے بھائی؟ میں نے کہا بیٹا کھڑکی سے کیسے نکلتی ہے؟ بچہ کہتے ہیں امی جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا وہ آنٹی آتی ہیں ہم لوگ کے گھر میں جو پڑوسی ہے، جیسے ہی آپ جب گھر میں آتی ہیں نا دروازہ نوک کرتی ہیں تو ابو کہتے ہیں اس آنٹی سے جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو جان کہاں سے نکلتی ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں. بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں آج کل کے بچے جو ہے نا. اچھا آپ لوگوں نے جو سوالات پوچھے ہیں نا تو وہ پرچیاں دے دیں، میں انشاءاللہ جواب دوں گا. سوالات کسی کے ذمے لگاتے ہیں وہ جمع کر کے پھر یہاں مجھے پہنچا دیں. اب آپ کیا کرو گے؟ میں نے آپ کو بتایا. اب آپ کہو گے بھائی ہم جب ساری لڑکیوں کے نمبر یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں، پہلی بات تو مجھے بتاؤ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ جو لڑکیوں کے نمبر آپ میں سے بہت سے لوگوں نے نوجوانوں نے رکھے ہوئے ہوں گے، یہ حلال کام کر رہے ہو یا حرام کام کر رہے ہو؟ بغیر نکاح کے عورت سے تعلق قائم کرنا انسانوں کا کام ہے یا گدھے گھوڑوں کا کام ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ گدھا جب گدھی سے ریلیشن قائم کرتا ہے تو شادی ہوتی ہے پہلے یا ویسے ہی چلا جاتا ہے اس کے پاس؟ بولنے پر پابندی لگائیے کہ بولو بھائی ویسے ہی چلا جائے. کبھی دیکھا کہ قاضی صاحب گدھا گدھی کا نکاح پڑھا رہے ہو؟ گدھے کا گدھی اچھی لگ رہی ہے وہ چاہ رہا ہے اس کے پاس جانا تو قاضی صاحب کے پاس آیا. گدھوں کا کوئی قاضی بیٹھا ہو وہاں پہ کہ بھائی وہ میں چاہتا ہوں تو اس نے کہا چلو اس کو تمہاری بیوی بنا دیں. گدھے گھوڑوں میں نکاح نہیں ہوتا. تو اگر آپ عورت کی طرف بغیر نکاح کے جاؤ گے تو آپ وہی کام کر رہے ہو نا جو گدھے گھوڑے کرتے ہیں. تو اللہ کی نظر میں آپ میں اور گدھوں میں کوئی فرق ہوگا کوئی فرق؟ دوسری بات، ایک بات اکثر میں بیان میں کہتا ہوں، دیکھو گدھے کے رشتہ دار ہوتے ہیں. دیکھو آپ کا ایک بڑا اچھا سا گدھا ہے نا، بڑا خوبصورت گدھا، آپ اپنے دوست کو اس کا تعارف کروا رہے ہو. آپ تعارف کرواتے ہو، بولو یہ میرا گدھا ہے.
یہ اس کے دادا ہیں، یہ اس کے والد صاحب ہیں، یہ جو گدھا دوسرا ہے یہ اس کے ماموں ہیں، یہ اس کی بہو ہے، یہ اس کی چاچا ہے، اس کا چاچا ہے. کبھی کیسا گدھے کا تعارف کروایا آپ نے؟ انسانوں کا تو ہوتا ہے، یہ میرے دوست ہے، یہ اس کے والد ہیں، یہ اس کے والدہ ہیں، یہ اس کے چاچو ہیں، یہ اس کی تایا ہے، یہ اس کا بھتیجا ہے، یہ اس کی خالہ ہے. یہ ہوتا ہے نا پورا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولاد تو گدھے کی بھی ہوتی ہے بھائی، لیکن گدھوں میں چچا ماموں نہیں ہو رہے اور انسانوں میں کیا ہو رہے ہیں؟ انسانوں کا جب انٹروڈکشن ہوتا ہے تو انسانوں کے انٹروڈکشن میں اس کے والد محترم، اس کے چاچا، اس کے بھتیجا، اس کا بھانجا کی پوری ڈیٹیل بیان کی جاتی ہے. تو فرق کیا ہے بھائی؟ فرق یہ ہے کہ رشتے وجود میں آتے ہیں ابا کے بعد، اور گدھے کا باپ بولو نا نہیں ہوتا. پتہ نہیں آپ لوگ کیا شاید ہوتا ہے جو بول نہیں رہے. گدھے کا باپ ماں ہوتی ہے، باپ نہیں ہوتا. ماں کا بتا دیا جاتا ہے اس گدھی کا بچہ ہے، باپ نہیں ہوتا کہ اس گدھے کا بیٹا ہی ہے. یہ نہیں بتایا جاتا ہے، ہوگا کہیں نہ کہیں، پتہ نہیں ہمیں کیا پتہ کہاں ہے. انسانوں میں ایسا نہیں ہوتا. انسانوں میں یہ والد محترم ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اولاد تو گدھے کی بھی ہوتی ہے اور انسانوں کی بھی ہوتی ہے، لیکن انسانوں میں باپ ہوتے ہیں، گدھے میں باپ نہیں ہوتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ گدھے کا فزیکل ریلیشن تو ہوتا ہے، نکاح نہیں ہوتا. تو پتا چلا کہ مرد اور عورت کا جب ریلیشن بغیر نکاح کے ہو تو اولاد تو ہو سکتی ہے، رشتے وجود میں نہیں آتے. اور جب نکاح ہوتا ہے تو اولاد بھی ہوتی ہے اور رشتے بھی وجود میں آتے ہیں. بتاؤ وہ عمل جس سے رشتے وجود میں آتے ہیں وہ انسانوں اور جانوروں والا عمل ہے، یا وہ عمل جس سے رشتے وجود میں نہیں آتے وہ انسانوں والا عمل ہے؟ یقیناً وہ عمل جس سے رشتے وجود میں آتے ہیں وہ انسانوں اور پیغمبروں والا عمل ہے، اور وہ عمل جس سے رشتے وجود میں نہیں آتے وہ گدھے گھوڑوں والا عمل ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں نمبر اڑا دو، ڈیلیٹ کر دو. ہم جس سوسائٹی کی تعریفیں کرتے ہیں نا، وہ انگریز وہاں سے وہاں پہنچ گیا، چاند تک وہ اتنا پہنچ گیا مگر ابا نہیں ہے ان کے ہاں، چاچا ماما نہیں ہوتا ان کے ہاں. اکثر میں بیانات میں ایک بات کہتا ہوں، آپ جب کسی سے پوچھتے ہو آپ کے والد صاحب خیریت سے ہیں، بس اتنا پوچھتے ہو نا آپ کے والد صاحب خیریت سے ہیں، ایسے ہی پوچھتے ہو نا. کبھی آپ نے پوچھا آپ کے والد صاحب ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ پوچھا آپ نے؟ اس کو کتنا غصہ آئے گا، کیا مطلب ہے میں کیا ابا کے بغیر ہوں کیا میں؟ لیکن انگریزوں میں ایسا نہیں ہے. جب آپ انگریزوں سے پوچھتے ہو تو آپ کو دو سوال پوچھنے پڑتے ہیں. پہلا سوال، کیا آپ کے ابا ہوتے ہیں؟ آپ لوگ کے بعض سوسائٹیوں میں ہوتے ہیں، بعض لوگ کے ہم لوگ ابا، وہ کہتے ہیں ہم لوگ کے ابا نہیں ہوتے. پھر اگر وہ بتائے گا ہاں ہم لوگ کے ابا ہوتے ہیں، پھر آپ بولیں گے خیریت سے ہیں کہ نہیں؟ تو کتنے لوگ ہیں اس سوسائٹی میں جن کے سرے سے ابا بولو ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا بچے کو میرا ابا کہاں ہے. وجہ کیا ہے؟ نکاح نہیں ہے، بلکہ نکاح کے بدلے کیا ہو رہا ہے؟ زنا پھیل رہا ہے معاشرے میں. وہی گندگی ہمارے معاشرے میں میڈیا کے ذریعے آ رہی ہے، اور میڈیا کے ذریعے اسی گندگی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، فروغ دیا جا رہا ہے. زنا سے اللہ کو اتنی نفرت ہے، اتنی نفرت ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتوں کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا. آگ کے شعلے اوپر جاتے تھے، یہ ننگے جسموں کے ساتھ اوپر جاتے تھے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون بدبخت لوگ ہیں جن کو برہنہ کر کے عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت کے وہ زانی مرد اور زانی عورتیں جنہوں نے دنیا میں بغیر نکاح کے آپس میں ریلیشن قائم کیا. آج اللہ نے جس کنڈیشن میں یہ زنا کرتے تھے نا، اسی کنڈیشن میں برہنہ کر کے اللہ نے ان کو آگ میں داخل کر دیا ہے. اسی زانیہ کے ساتھ تم اس آگ میں چلو. بہت تیزی سے ہماری سوسائٹی میں نوجوانوں میں برائی پھیل رہی ہے، یونیورسٹیوں میں پھیل رہی ہے، گھروں میں داخل ہو رہی ہے. ابھی تو جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں سب گناہوں سے توبہ کریں. آج کے بعد ہم زنا کے قریب کبھی بھی نہیں پھٹکیں گے. اور قرآن میں یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. قریب کا مطلب کیا ہے؟
پہلے بات چیت شروع ہوتی ہے، سلام دعا شروع ہوتی ہے، اس کے بعد انسان زنا کی طرف جاتا ہے۔ اب کریں کیا بھائی، ہماری زندگی تو بالکل مفتی صاحب بورنگ ہو جائے گی، بورنگ لائف کہتے ہیں نا یار، کچھ زندگی میں انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہے۔ بھائی جس اللہ نے زنا سے روکا ہے اس نے نکاح کے بارے میں کیا کیا ہے؟ ابھی میرے کان میں کہے گئے نا، سب کو پتا ہے نا، چھپا کے پتا ہے نا، ایسا نہ پکڑے جائیں بلا وجہ بیٹے، آپ پتا ہے تو اللہ میاں نے کیا اجازت دی آپ کو؟ شرما کیوں رہے ہو یار؟ نکاح میں آپ کو آزادی دی، نکاح کرو۔ اور خوب سمجھ لو، یہاں بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، میں ان سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں اگر کسی کی رعایت کروں گا، شریعت کا مسئلہ نہیں بتاؤں گا، تو میں قیامت کے دن مجرم ہوں گا۔ خوب سمجھ لو، بیٹے کو حکم ہے جہاں باپ چاہ رہا ہے بہتر ہے وہیں شادی کرے، ابا کی مرضی شامل حال ہو، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ابا کا تجربہ زیادہ ہے، ابا آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کے ابا کی بہو بھی ہوگی، ابا جہاں کہہ رہے بہتر ہے وہیں کر لو۔ لیکن ابا اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کرو ہی نہیں، تو اس بارے میں ابا کی اطاعت آپ پر لازم نہیں، کیونکہ نکاح سے روکنے کا حق اللہ نے کسی کو بولو نہیں دیا۔ ابا اگر کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، ابھی تیری شادی ہوگی، یہاں پھر باپ کی اطاعت لازم نہیں۔ دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے لامتناہی حقوق ہوں، ہر حق کو اللہ نے کیا کیا ہے، ایک لمٹ رکھی ہے، ایک لمٹ۔ ابا اگر آپ کو کہے نماز چھوڑ دو تو کیا چھوڑنا جائز ہے آپ کے لیے؟ نہیں جائز، بھائی اللہ کا حکم ہے، تو نکاح کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اگر آپ کما رہے ہو، آپ بیوی کو اپنے خرچے پہ پال سکتے ہو، تو نہ ابا کی مانو اور نہ اس معاملے میں اماں کی مانو۔ جن لوگوں نے ابا اماں کے چکر میں نکاح میں تاخیر کی ہے وہ بالآخر زنا میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اور جب ابا شادی سے روکا کرے نا، ابا کو ایک بات بولا کرو، ابا آپ کے ابا اگر آپ کو شادی سے روکتے تو کیا آپ میرے ابا بنتے؟ بہت گہری بات ہے، نہیں آئی سمجھ میں؟ ابا جب آپ کو نکاح سے روکا کریں تو ابا سے کہا کرو، ابا، دوبارہ یاد کرا رہا ہوں، ابھی پہلی دفعہ میں اوپر سے گزر گیا آپ لوگوں کو، ابا آپ کے ابا اگر آپ کو بھی اسی طرح نکاح سے روکتے جس طرح آپ مجھے روک رہے ہیں، تو جیسے آپ میرے ابا بنے تو کیا بنتے آپ؟ تو جیسے آپ کو میرے دادا نے میرا ابا بننے سے نہیں روکا، تو آپ بھی مجھے کسی اور کا ابا بننے سے مت روکیں۔ یہ نا ابا کی پرچے میں لکھ کے دے دیں، پھر پٹیں گے آپ، ابا ماریں گے، تو یہ بتا دوں میں آپ کو، ابا چھوڑے گا نہیں۔ تو میرے بھائی، نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو سوسائٹی میں پروموٹ کرو تاکہ ہمارے معاشرے میں زنا ختم ہو اور ہمارے معاشرے میں نکاح پھیلے، اور اس میں کسی کی مت سنو، آپ کسی کی نہیں سنو۔ جس چیز کی تمہیں خدا نے اجازت دی ہے، بھائی خدا کے بعد کسی کی پرمیشن کی ضرورت ہے؟ میرے پاس مائیں آتی ہیں، مفتی صاحب آپ نے میرے بچے کو خراب کر دیا، شادی کرتا رہتا ہے بیٹھ کے۔ میں ان سے کہتا ہوں، میرے پاس ایسی مائیں آتی ہیں کہ میرا بچہ خراب ہو گیا ہے، مفتی صاحب اس کو بچا لو، نکاح کرا دو اس کا، لڑکیوں میں پڑ گیا، زنا میں پڑ گیا ہے۔ تو ہمارے آج کی سوسائٹی کے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کہ معاشرہ جا کدھر کو رہا ہے۔ اور دوسری بات، زنا سے بچنے کے لیے نکاح کا حکم ہے، نکاح کو آسان بناؤ۔ کیا بناؤ؟ نکاح کو آسان۔ اب آپ کو جب میں نے کہا نا کہ نمبر ڈیلیٹ کر دو، تو 4 کے نمبر باقی رکھو، بس صرف کس کے نمبر باقی رکھو؟ 4 کے رکھو، 4 کے نمبر باقی رکھو، اس نیت کے ساتھ کہ میں اب باتیں نہیں کروں گا ان سے، ڈائریکٹ شادی کا پیغام دینا۔ چاروں کو ابا سے رابطہ کرو، ڈائریکٹ اپنے ابا اماں کو بھیجو ان کے گھر، بولو بھائی میں نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، ہاں ہو جائے ٹھیک، نہ ہو جائے فوراً نمبر کیا کر دو، بولو ڈیلیٹ۔ پھر دوسرے کے یہاں پیغام بھیجو، ہاں ہو جائے زبردست، نہ ہو جائے کیا کر دو، ڈیلیٹ۔ تیسرے کے یہاں پیغام بھیجو، ہاں ہو جائے سبحان اللہ، نہ ہو جائے نمبر ڈیلیٹ بھی نہیں، بلاک کر دو۔ چوتھی کے یہاں پیغام بھیجو، ہاں ہو جائے سبحان اللہ، نہ ہو جائے ڈیلیٹ، بلاک کر دو اس کو۔ اب کیا کریں، اب تو چھڑے چھاٹ ہو کے بیٹھ گئے،
पुराने वालों को फिर निकालो, जो रीड किए ना, हिस्ट्री में जाओ, उनको निकालो। समझ में आ रही बात? इंशाअल्लाह एक दिन अल्लाह ने चाहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमियों की मदद अल्लाह ने अपने जिम्मे लाजिम कर ली है। एक वो जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है, दूसरा वो गुलाम जो गुलामी के तौक से आजाद होना चाहता है, तीसरा वो नौजवान जो जिना से बचने के लिए निकाह करना चाहता है, उसकी मदद भी अल्लाह ने अपने जिम्मे लाजिम कर ली है। हमारे साथ एक साहब है, अल्लाह उनको उम्र में बरकत है, अल्लाह ने बड़ा माल दिया उनको और अल्लाह उनमें और बरकतें दे। मेरी मुलाकात हुई कुछ दिन पहले, तो उन्होंने, अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऐसा ना हो नाराज हो जाए, बोले आप मुफ्ती साहब क्यों बता रहे हो लोगों को। माशाल्लाह पूरा निसाब कर लिया उन्होंने। निसाब कितना है? पूरा कर लिया निसाब में। कितने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो चीज है जिसकी तरफ पैगंबर हमें तरगीब दे रहे हैं और हमारी नौजवान नस्ल इससे दूर भाग रही है। ज़िना और बेहयाई से उस वक्त तक बच नहीं सकते जब तक हलाल रास्ते को इख्तियार न किया जाए। देखो, एक आदमी का रोटी चोरी करने का दिल चाह रहा है, वो पैसे कमा के रोटी खरीदता है, 1 रोटी खाएगा, 2 रोटी खाएगा, 3 रोटी खाएगा, 4 रोटी खाएगा, 5 रोटी खाएगा, उसके बाद अगर वो इसको फ्री में भी देगा रोटी तो वो खा लेगा क्या? वो एक हद है ना इंसान की। तो बेहयाई से बचने के लिए हलाल की तरफ जाओगे तो अल्लाह आपके मिजाज और तबीयत से बेहयाई को खत्म कर देगा। फिर बेहयाई हमारा मुआशरा कितना भी फैलाए, आप उस बेहयाई से मुतासिर नहीं होगे। दूसरी चीज, अच्छा पहले मैं इसको थोड़ा सा मुकम्मल कर दूं, फिर मैं दूसरी करप्शन की तरफ आता हूं। दूसरी चीज, ये जो निकाह को आसान कैसे बनाया जाए। सबसे पहला जो हमारे यहाँ अमल होता है ना निकाह के वक्त, वो है इस्तिखारा। कितने लोग अच्छे अच्छे रिश्ते इस्तिखारों की भेंट चढ़ा देते हैं। इस्तिखारे की 2 किस्में हैं, एक वो जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, वो इस्तिखारा अलग है। एक वो इस्तिखारा है जो आज हमारी सोसाइटी कर रही है, वो इस्तिखारा वो नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ इस्तिखारा है। दोनों इस्तिखारों में जमीन और आसमान का फर्क है। आपको कहीं निकाह का पैगाम भेजना है, कोई समझ में आ रहा है, या लड़की वालों के पास कोई रिश्ता आया, वो सोच रहे कि यहाँ निकाह करें ना करें, 2 रकत पढ़े, अल्लाह से दुआ मांगे इस्तिखारे की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगफिरुका बिइल्मिक व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिक, पूरी दुआ है। उसका हासिल ये कि अल्लाह जो बेहतर है वो मुक़द्दर कर दे। बस इसमें कहीं भी नहीं है कि मुझे ख्वाब में कोई इशारा दे दे या कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कोई सिग्नल मिल जाए, ये कहीं भी नहीं। फिर क्या करना है इस्तिखारा करने के बाद? इस्तिखारा करने के बाद क्या करना है? वही करना है जो इस्तिखारा करने से पहले करना था। अच्छा रिश्ता है तो हाँ करना है, अच्छा नहीं है तो क्या करनी है? ना करनी है। इस्तिखारे से ये नहीं होगा कि आपको कोई सिग्नल आना शुरू हो जाएंगे। कितने ऐसे हमारे जानने वाले बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते थे, इस्तिखारे में नेगेटिव आ गया तो उन रिश्तों का उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि आता वाता इस्तिखारे में कुछ भी नहीं है। इस्तिखारा अल्लाह से दुआ है, अल्लाह से मशवरा नहीं है। दुआ है, वो मशवरा थोड़ी है अल्लाह ताला से कि अल्लाह आपको बताएगा। हमारे एक दोस्त थे, 10 साल पुरानी बात है, तो उनको किसी से मोहब्बत हो गई, लड़की से, लड़की को उनसे, उनको लड़की से। अब दोनों की ना फेसबुक पे बातचीत शुरू हो गई। मेरे पास है, मैंने कहा भाई निकाह कर लो यार। तो उन्होंने पैगाम भेजा, लड़की के अब्बा भी राजी, लड़के के अब्बा भी राजी। लड़की के अब्बा ने जाके अपने किसी पीर साहब से इस्तिखारा निकलवा दिया। वो इस्तिखारे में आया, यहां नहीं करो। ले भैया मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि यार वो तो पीर साहब है हमारे, मेरी होने वाली बीवी के जानने वाले पीर साहब ने बोला ये लड़का सही नहीं, इस्तिखारा में आया। मैंने कहा बड़े आराम से हल है। मैंने कहा उनसे बोलो हमने अपने मौलवी साहब से इस्तिखारा करवाया, उन्होंने बोला यहीं करो, इसके अलावा कहीं नहीं करो। मैंने कहा वो हमारे मौलवी साहब हैं, उन्होंने बोला यहीं करो, इसके अलावा। तो मैंने कहा अजीब, ये नहीं करो क्या होता है? तो आता ही नहीं है इस्तिखारे में कुछ।
وہ اللہ کا شکر ان کی شادی ہو گئی, ان کے بچے ہو گئے, بڑی ہنسی خوشی زندگی الحمدللہ گزار رہے. ورنہ کیا ہوتا اگر اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہو جاتی تو وہ کیا شعر سناتے, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. اتنا غم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پہلا غم یہ ہوتا اس کی شادی کہیں اور ہو رہی ہے, وہ رات اس پہ کیسی قیامت گزرتی. پھر دوسرا غم یہ ہوتا اس کے بچے بھی ہو گئے. تیسری ٹینشن یہ ہوتی ہے وہ بچے بڑے ہو کر اس کو کیا بول رہے ہوتے ہیں, ماموں. اتنی غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ تو وہ جاہل پیر نے استخارے کی بھیٹ چڑھا دیا تھا اس اچھے رشتے کو. تو پہلا کام کیا کرنا ہے, نکاح کو آسان بنانا ہے. استخارہ وہ جو سنت کے مطابق ہو, وہ نہیں جو آج کے جاہل پیر کر رہے ہیں. تو یہ استخارہ مشکل, یہ نکاح کو توڑنے والے استخارے ہیں جو آج کل ہو رہے ہیں. دوسرا کام میرے بھائی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, دوسرا یہ کرنا ہے کہ جہیز کی رسم کو ختم کرنا ہے. تیسرا یہ کرنا ہے کہ بارات کی رسم کو ختم کرنا ہے. چوتھا یہ کرنا ہے کہ نکاح میں مہر اتنا رکھنا ہے جتنا افورڈ کر سکے. ایسے ایسے مہر آ رہے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی تو کیا بحریہ ٹاؤن کا پروجیکٹ خرید رہا ہے یا بیوی لے رہا ہے تو؟ اتنے مہر رکھ رہے ہیں لڑکی والے. آسان بناؤ اس کو, معاشرے میں پھیلاؤ اس کو. دوسرا کام کیا کرنا ہے, ہماری قوم میں دوسری بڑی خرابی ہے کرپشن. ایک خرابی سمجھ میں آ گئی نا, بے حیائی بہت پھیل رہی ہے. اس کا حل سمجھ میں آ گیا؟ میرا خیال ہے آیا نہیں ابھی تک. نکاح کرو آسان, پیغام بھیجو بھائی. صحابی نے کیا کیا, ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو سفارشی بنا کے بھیجا. صحابہ کے دور میں کتنا آسان تھا, میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. سفارشی بنا کے بھیجا کہ فلاں کی بہن ہے, فلاں کی ہمشیرہ ہے, میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, تم میری سفارش لے کے چلے جاؤ. یہ دوسرے صحابی گئے, دروازہ بجایا. اندر سے جو صحابیہ تھی ان کے بھائی نے دروازہ کھولا, اندر بٹھایا. جی کس سلسلے میں آنا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ جو فلاں دوست ہے آپ کے, وہ آپ کی ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, مجھے سفارشی بنا کے بھیجا ہے. انہوں نے کہا بھائی کیا تم ان کی طرف سے سفارشی بن کے آئے ہو؟ ہاں جی سفارشی بن کے آیا ہوں. انہوں نے کہا دیکھو میں ان سے تو اپنی بہن کا نکاح نہیں کر سکتا, آپ اگر چاہتے ہو تو آپ سے نکاح کے لیے میں تیار ہوں. انہوں نے فرمایا میں بھی تیار ہوں. سمجھ آ رہی بات؟ انہوں نے فوراً جواب میں کیا کہا, زبردست بھائی, اگر آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں میں بہترین, میں تو تیار ہوں اس کے لیے. ہم ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں, ایک منٹ ذرا ٹھہر جائیں, پیر صاحب کو فون کرتا ہوں, لڑکی کا نام, لڑکی کی اماں کا نام بتاتا ہوں, وہ استخارہ نکال کے دے گا. 6 مہینے پھر استخارے نکلتے بیٹھ کے وہاں. اچھا جب ان صحابی نے پیشکش کی نا, تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر اسی مجلس میں گواہ بلائے اور وہی نکاح کر دیا. اور یہ باہر آئے ہیں, اور وہ صحابی جو ان کے دوست تھے انہوں نے بولا کیا معاجرہ ہوا؟ انہوں نے کہا تمہاری تو منع کر دیا تھا, میری ہو چکی ہے شاید. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا. اگر ہم لوگ اتنا آسان بنا دیں تو یہ طوفان بدتمیزی جو ہماری سوسائٹی میں معاشرے میں ہو رہا ہے, یہ ہوگا پھر کیا؟ کتنا آسان بنا دیا. ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی, صحیح بخاری کی حدیث ہے, سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی آئیں, عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کی طرف نظر ڈالی اور نظر کو جھکا لیا. کافی دیر تک نظر جھکا کے رکھی. اس سے ان صحابیہ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح میں رغبت نہیں رکھتے. اب بیٹھے ہوئے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دوسرے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تو آپ میرا نکاح ان سے کرا دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ اگر وہ خاتون راضی نہ ہوتی تو فوراً کہہ دیتی کہ میں ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتی. وہ خاتون خاموش تھی, جس سے نبی نے اندازہ لگا لیا کہ یہ خاتون بھی اس نکاح کی آفر کو قبول کر رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس لنگوٹی کے علاوہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں. امام بخاری نے اس حدیث پر باب باندھا ہے, باب تزویج المعسر, غریب کی شادی کا باب. سارے غریبوں کو نا یہ حدیث ضرور پڑھنی چاہیے ایک دفعہ جا کے. جتنے بھی اس یہاں غریب بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس ایک لنگوٹے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے,
یہ لوگ کہتے ہیں نا غریب میں شادی کیسے کریں؟ بھائی تو اپنے سے غریب میں کر لے شادی. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہے تو کیسے کروں؟ تو اس سے کر جس کے پاس اتنے بھی نہیں ہے جتنے تیرے پاس. تو وہ صحابیہ تو ان سے بھی زیادہ غریب تھی نا. تو نبی نے فرمایا کہ مہر لے کر آؤ. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو لنگوٹا میں نے پہنا ہوا ہے، ازار پہنا ہوا ہے گھٹنے سے لے کے ناف تک، جس نے صرف صدر چھپایا ہوا تھا، اللہ کی قسم اس کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. ہم ہوتے ایسے موقع پہ ہم کیا کہتے؟ آپ کا کوئی شاگرد ہو بنیان میں بیٹھا ہوا ہو یا چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہو اور کہ میرا اس سے نکاح کرا دیں، ہم کہتے تجھے شادی کی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تیرے پاس ہے کیا؟ 2 ٹکے تیرے پاس ہے نہیں اور تو باتیں کیا کر رہے ہیں مفتی طارق مسعود کے بیان سن کے؟ لگتا ہے تجھے زیادہ تو نے بیان سن لی ہیں. یہی تانے دیں گے کہ نہیں دیں گے اس کو؟ ابے مہنگائی کے دور میں پٹرول دیکھ کہاں پہنچ رہا ہے، تو شادی کی باتیں کرے گا اس میں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرف بھی ان پہ تنقید نہیں کی، حالانکہ اس وقت جو غربت تھی وہ آج سے کئی گنا زیادہ تھی. اس وقت غربت یہ تھی کہ قرآن کہہ رہا تھا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. اتنی غربت، ماں باپ کہتے تھے ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، بچہ آ گیا اس کو جان سے مار دو ورنہ بھوک سے مر جائے گا. تو بتاؤ مہنگائی اب زیادہ تھی یا اس وقت زیادہ تھی؟ اس وقت کئی گنا زیادہ تھی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے غریب کی شادی کرا رہے ہیں جس کے پاس پہننے کے لیے لباس بھی مکمل نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابی سے کہ کچھ لے کر آؤ مہر. وہ تلاش کر کے آگے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ صحابی اٹھ کے گھر چلے گئے کہ بھئی اب میرا نکاح ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ مہر ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے صحابی کو بھیجا جاؤ ان کو بلا کے لاؤ. وہ آئے، فرمایا کیا تمہیں کچھ قرآن کی سورتیں یاد ہیں؟ صحابی نے عرض کیا ہاں سورہ بقرہ اور کچھ سورتیں یاد ہیں. فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، جو قرآن تمہیں یاد ہے بیوی کو یاد کرا دینا، اس مہر کے بدلے میں نے تمہارا نکاح اس سے کر دیا. بتاؤ وہ استخارے کہاں گئے؟ لڑکی والے آ رہے ہیں تو لڑکے والے جا رہے ہیں، تو مٹھائی یہاں سے آ رہے ہیں، ڈبے یہاں سے جا رہے ہیں، پھر عید پہ جوڑا نہیں بھیجا تو پھر چوڑیاں نہیں بھیجی، تو میری اماں کو سلام نہیں کیا، تو میرے ماموں آئے تھے اس دن کو پوچھا بھی نہیں، یہ رشتہ ہم نے کیا کر دیا ہمیشہ کے لیے توڑ دیا. یہی ہو رہا ہے. کتنا آسان بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات. پولیس کو بلانا پڑے گا، پولیس کو بلانا پڑے گا پھر بات سمجھ میں آئے. اتنا آسان کر دو نکاح کو، سمجھ رہے ہو؟ اتنا جتنا اس حدیث میں ہے اتنا آسان کر دو، ورنہ انجام بہت بھیانک ہوگا، بہت بھیانک ہوگا. خوب سمجھ لو، جس معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے نا، آخرت کا عذاب بعد میں ہے. دنیا میں بے سکونی کا عذاب اور وباؤں کا عذاب اللہ پہلے دیتا ہے، وہ عذاب پہلے ملے گا. جس بچوں کے باپ، بچوں کو پتا ہو نا ہمارے باپ کی عورت کے ساتھ غلط تعلقات ہیں، وہ بچے اپنے باپ کا احترام کبھی بھی نہیں کرتے. وہ بزرگی ختم، وہ بڑھاپے میں سہارا نہیں بنیں گے آپ کا. جس عورت کو پتا ہو میرے میاں کے عورتوں سے ناجائز تعلقات ہیں، وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفا نہیں کرتی. آپ کی گھریلو زندگی تباہ و برباد ہوتی ہے اس سے. وعلیکم السلام. لگ رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میری بھی کرا دو. تو خوب سمجھ لو اچھی طرح، اولاد کے دل سے عظمت ختم ہوگی، عورت کے دل سے شوہر کی عظمت ختم. اب یہی ہو رہا ہے سوسائٹی میں. عورتیں آ کے بتاتی ہیں ہمارے مرد کے اتنے عورتوں سے تعلقات ہیں، بچوں کو پتہ چل گیا، بچے پھر اسی لائن پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب ایک دفعہ بے حیائی آپ کی زندگی میں آتی ہے تو نشہ اور شراب بھی اس کے ساتھ ساتھ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب پی کے انسان کا دماغ کام نہیں کرتا. تو آج سے عزم کرو
کہ ہم انشاءاللہ زنا کے قریب کبھی بھی بولو نہیں. اور یاد رکھو جو اللہ کے لیے جتنی بڑی قربانی دیتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی اتنا زیادہ نوازتا ہے. یوسف علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانی دی. ان کو ایک حسین عورت نے دروازے بند کر کے برائی کی دعوت دی، لیکن قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام اس برائی سے بچ نکلے. کیسا نوازا اللہ نے، مصر کا بادشاہ بنا دیا یوسف علیہ السلام کو. حدیث میں آتا ہے پچھلی امتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 آدمی وہ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں 7 میں ایک وہ نوجوان دعتهم امرأة ذات حسن ومال فقال انی اخاف اللہ، جسے خوبصورت مالدار عورت زنا کی دعوت دے اور وہ کہے مجھے اللہ کا خوف ہے، میں اللہ کے خوف کی وجہ سے تیرے قریب نہیں آ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں میں اللہ اس نوجوان کو بلا کے اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ایک ہوتا ہے بیچنا، ایک ہوتا ہے پہنانا. پہنانے کا مطلب ہوتا ہے اس کے ایسے اوٹ پٹانگ فضائل بیان کرو جو آپ نے خود بھی کبھی نہیں سنے. آج کل جو بیچنے والا ہے، تاجر ہے، وہ چیزیں کسٹمر کو بیچ رہا ہے یا پہنا رہا ہے؟ پہنا. جھوٹ بول بول کہاں کی چیز ہوگی کدھر کی بنا کے ایسا ہے زمین آسمان کے قلابے ملا دے گا کیا آپ کو لگے گا. وہ میں اکثر بتاتا ہوں نا، ایک آدمی گدھا بیچنے کے لیے گیا، اس سے بک نہیں رہا تھا. دلال کو بلایا کہ یار تو بکوا دے میرا گدھا. اس نے اس گدھے کے ایسے فضائل بیان کرنا شروع کیے. یہ وہ گدھا جس پہ قائد اعظم بیٹھ کے سوار ہوئے، علامہ اقبال نے اس کا کان پکڑا تھا اور علامہ اقبال نے اس کے کان میں اشعار سنائے تھے. ایسے فضائل بیان کیے. وہ آدمی اتنا مالک اتنا وہ کہہ رہا بھائی اتنا اچھا گدھا ہے تو میں بیچوں گی یار اس کو. وہ خود ہی اتنا متاثر ہو گیا. تجارت میں جھوٹ بولنا، مالی معاملات میں لین دین میں گڑبڑ کرنا، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بیماری تھی جس کی وجہ سے اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا. آج سے عزم کرو نہ کسی کا حق دبائیں گے اور نہ کسی کو مالی لحاظ سے دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے. خوب سمجھ لو چوروں کی 2 قسمیں ہیں. یہ آج قسمیں اچھی طرح سے یاد کر لینا. 2 قسمیں ہوتی ہیں چوروں کی. ایک وہ چور ہوتا ہے جو مسجد سے چپل چوری کرتا ہے، چھوٹا جرم کرتا ہے، بدنام بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لوگ لعنتیں کرتے ہیں، نسلیں یاد رکھتی ہیں، اس کے بچوں کو تانا دیتی ہیں اس کا ابا وہی ہے نا جو مسجد سے چپل چوری کر کے بھاگا تھا. لوگ اس کو رشتہ نہیں دیتے، بدنام ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. ایک چور وہ ہوتا ہے جو چوری بہت بڑے طریقے سے کرتا ہے، بڑی خاندانی چوری کرتا ہے، لیکن بدنام بھی نہیں ہوتا، معاشرے میں اس کی عزت بھی خراب نہیں ہوتی. 3 پیس سوٹ ٹائی میں ویسٹ کوٹ میں پگڑیوں میں گھومتا ہے، ہر جگہ اس کی عزت ہوتی ہے. یہ وہ چور ہے جو بہن کو وراثت نہیں دے رہا. نہیں آئی بات. بہن کی 1 کروڑ کی وراثت بنتی تھی، یہ نہیں دے رہا. کبھی کہتا ہے بہن سے معاف کرا لیا، کبھی کہتا ہے ابھی نہیں دے رہے. تو بتاؤ وہ چپل چوری کرنے والا بڑا چور ہے، یہ 1 کروڑ کا چوری کرنے والا بڑا چور ہے؟ لیکن بدنام کون ہوتا ہے؟ یہ بدنام ہوتا ہے. اس کو تو لوگ عزت کرتے ہیں. حاجی صاحب کیا حال ہے آپ کی، خیریت سے؟ آپ الیکشن میں کب کھڑے ہو رہے ہیں؟ آپ ہم نے ووٹ آپ ہی کو دینا ہے. وہ جو چپل چوری کر کے بھاگا تھا غریب آدمی، وہ پٹتا بھی ہے بھائی. چپل کی قیمت 50 روپے بھی نہیں ہوگی، اس کی سزا آخرت میں بھی کم ہے. اور چپل بھی بہن کے نہیں چوری کیے تھے، کسی اجنبی کے چوری کیے تھے. یہ جو وراثت نہیں دے رہا یہ کتنا بڑا مجرم ہے. نمبر 1 چوری بھی لاکھوں روپے کی کر رہا ہے. نمبر 2 کر بھی کس کی رہا ہے؟ اپنے خونی رشتے کی. خونی رشتے کے ساتھ ظلم کرنا بڑا گناہ ہے، ڈبل گناہ ہے. تیسرا کر بھی عورت کی چوری رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اے ایمان والو تمہارے لیے عورت کا مال حلال نہیں ہے. مرد کا مال چوری کرنا بھی جرم ہے، عورت کا مال چوری کرنا اسلام کی نظر میں زیادہ بڑا جرم ہے. تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج سے سب عزم کریں جن کے والد دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے ابھی تک بہنوں کی وراثت نہیں دی،
آج توبہ کریں، جاتے ہی ہم سب سے پہلے اپنی بہنوں اور بھائیوں کی وراثت ان کے حوالے کریں گے۔ بھائی جو کرتے ہیں ارادہ ذرا ہاتھ کھڑا کر لیں۔ آپ کہو گے مولوی صاحب پھنسوا کے جا رہے ہو، مروا کے جا رہے ہو، ہمیں زندگی خراب کر رہے ہو۔ دیکھو زندگی خراب ہو جائے گی وراثت کھا کے، حق دے کے زندگی خراب نہیں ہوتی۔ دینے والے بنو گے اللہ مال میں برکتیں پھیلا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ هو القاسم وانا المعطی، اللہ دینے والا ہے، اللہ هو المعطی، اللہ دینے والا ہے اور میں اس کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے، جس کنویں سے پانی نکلتا ہے اس کی رگیں کھلتی ہیں، اس کنویں میں پانی کا پریشر بڑھتا ہے، اور جو کنواں سانپ بن کے اپنے پانی پہ بیٹھ جائے اس کا پانی آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع۔ تو جو سخاوت کے بہتے دریا ہوتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کی آمدنوں میں اضافہ کرتا ہے، اور جو دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ ان کے مال کی برکت کو چھین لیتا ہے۔ تو مال خرچ کرنے والے بنو، لوگوں سے گھسوٹنے والے مت بنو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ بتاؤ اللہ بخیل ہے یا سخی ہے؟ سخی ہے۔ اللہ ایسا جواد اور سخی ہے نا کہ یہودیوں نے ایک مرتبہ اللہ کو یہ طعنہ دے دیا معاذ اللہ کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے، اللہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں دیتا ہے، کھل کے دیتا نہیں ہے۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ مجھے کیا کہہ دیا انہوں نے، کنجوس کہہ دیا معاذ اللہ۔ دیکھو کنجوس آدمی کو آپ کنجوس کہو گے نا بڑا خوش ہوتا ہے، وہ سمجھتے میری تعریف ہو رہی ہے۔ سخی آدمی کو کنجوس بولو گے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی گالی ہے کہ مجھے کنجوس کیوں بول دیا۔ تو یہودیوں نے جب بول دیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اللہ کو اتنا غضب آیا ہے کہ اللہ نے آیتیں نازل کی ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کہتے ہیں، یہود کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ اللہ نے باندھ دیے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے اپنے بندوں پہ اڑاتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ کی عادت ہے اڑانا، خرچ کرنا، لینا نہیں ہے۔ اللہ ہم سے لیتا بھی ہے تو لے کے مخلوق ہی پہ خرچ کر دیتا ہے، ہمیں آزمانے کے لیے لیتا ہے۔ تو اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو دینے والے بنے، دوسروں کا حق چھیننے والے بنے، اللہ کو ایسے بندے پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتے اللہ نے دعا کے لیے لگا دیے، ان کا کام صبح و شام دعا کرنا۔ ایک فرشتہ، 2 فرشتے صبح دعا کرتے ہیں اے اللہ جو تیرے راہ میں آج خرچ کریں گے ان کو اس کے بدلے اور زیادہ عطا کرنا، اور دوسرا بد دعا پہ لگا دیا ہے اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کے مال کو برباد کر دینا۔ اب فرشتے کی دعا لینے کے لیے آپ کو سارا دن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا، دینے والا بننا پڑے گا۔ اگر روک لیا اور دوسروں کا حق گھسیٹنا شروع کر دیا تو فرشتے کی دعا کے بجائے کس کے مستحق ہوگے؟ بد دعا کے۔ اللہ مال کی برکت کو چھین لے گا آپ سے۔ تو عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ جس نے بھی وراثت پہ قبضہ کیا ہوا ہے، زمین ہے، پیسہ ہے، بہن کی وراثت، یتیم کی وراثت، قرآن میں یتیم کے مال کو کھانے والے کو بتایا آگ کے انگارے کھا رہا ہے۔ یہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی انما یأکلون فی بطونہم نارا، فرمایا جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں ایسے ہیں جیسے آگ کے انگارے کھا رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو بھائی ہم تو یتیم کا مال نہیں کھاتے، ہم تو عیدی سینٹر میں نہیں جاتے کہ یتیموں کا کھانا پکڑاؤ ہم وہاں سے روٹی چرا کے بھاگ جائیں۔ خوب سمجھ لو قرآن میں جو اللہ نے کہا نا کہ جو یتیم کا مال کھاتے انگارے کھا رہے، اس سے عیدی سینٹر کے یتیم مراد نہیں ہے، وہ یتیم مراد ہے جو عربوں میں تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ باپ کی جب ڈیتھ ہوتی تھی تو بڑا بھائی چھوٹے نابالغ بھائی کی وراثت کھا جاتا تھا، اس کو منع کیا کہ یہ مت کرو۔ چھوٹا بھائی نابالغ ہے وہ یتیم ہے، بڑا بالغ ہو گیا وہ یتیمی سے نکل گیا، تو بڑا کیا کرتا تھا؟ چھوٹے جو نابالغ ہے نا اس کی وراثت کھاتا تھا۔ آج ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چاچا کھا جاتا ہے اپنے بھائی کے چھوٹے بچوں کی وراثت کو،
بھائی کی ڈیتھ ہو گئی نا، انتقال ہو گیا، تو چھوٹے نابالغ بچے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہمارے ابا کی کیا کروڑوں کی جائیداد ہے. تو چاچا کیا کرتا ہے، تایا کیا کرتا ہے، ان چاچوں تایوں کی بات کر رہا ہوں جو مجمع میں نہیں بیٹھے ہوئے، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. آپ بولیں گے یار مجھ سے ہم لوگ کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا، آپ کے علاوہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں. وہ کیا کرتے ہیں، اپنے بھائی کے بچوں کی وراثت چاچا کیا کر لیتا ہے، کاروبار کے نام پہ، قرضے کے نام پہ ہڑپ کر لیتا ہے. تو اللہ نے کیا کہا کہ یہ جو تم کھا رہے ہو نا، یہ کیا کھا رہے ہو، آگ کے انگارے کھا رہے ہو. کس قدر خطرناک وعید ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ، لا تقربوا مال الیتیم. اللہ کہتے ہیں اس کے قریب بھی مت پھٹکو، نہ یہ آگ کے انگارے ہیں، اس کو بچا کے رکھو. اے اللہ پھر کیا کروں میں اس کا. اللہ فرماتے ہیں کہ حتی اذا بلغ، وہ کیا ہے، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ. یتیموں کو چیک کرتے رہو کہ کب ان میں عقل آ رہی ہے، کب بالغ ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جب بالغ ہو جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تمہیں اندازہ ہو کہ مال سنبھالنے کی ان میں صلاحیت پیدا ہو گئی ہے. ابھی بچے بالغ ہونے کے بعد بھی بعض دفعہ ذہن کا بچہ ہوتا ہے انسان ذہنی طور پر. جب تمہیں اطمینان ہو جائے اب یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے، اب میں اس کو اس کی کروڑوں کی جائیداد اس کے حوالے کروں گا تو یہ ضائع نہیں کرے گا. اللہ فرماتے ہیں اس وقت ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور اس سے پہلے ان کو تسلی دیتے رہو کہ بیٹا یہ پیسہ تمہارا ہے، ہمارا نہیں ہے، ہم نے اپنے پاس محفوظ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ نہ ہو کہ وہ بچہ پوچھے کہ یہ میرا مال آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بولو تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا. آپ اس کو بتاؤ یہ میرا نہیں ہے، یہ کس کا ہے، تمہارا ہے. لیکن تم ابھی بچے ہو، ضائع کر دو گے. جیسے ہی سمجھدار ہو جاؤ گے یہ سارا مال ہم کس کے حوالے کر دیں گے، تمہارے حوالے کر دیں گے. اور قرآن نے یہ بھی بتایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. اللہ کیسی ہمیں ترغیب دے رہا ہے، کیسے موٹیویشن کر رہا ہے. فرمایا کہ یہ سوچا کرو کہ اگر آج میں مر جاتا اور میرے چھوٹے بچے ہوتے اور میرا بھائی میرے بچوں کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوتا تو میرے دل پہ کیسے آرے چلتے. تو جو چیز اپنے بچوں کے لیے برداشت نہیں کرتے وہ دوسروں کے بچوں کے لیے بھی برداشت مت کرو. بھائی آپ لوگوں کو میری باتیں کچھ کھوپڑی شریف میں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں، یہ اوپر سے گزر رہی ہیں. بس ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. پہلا نمبر کیا ہو گیا، بے حیائی کے قریب. ابے بول لو یار تم لوگ کیسے نہیں سمجھ. پنجاب میں لسی پیتے ہیں، جان آتی ہے، بولتے ہیں ایسے جوشیلے ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں کس طرح کے اس طرح کے لوگ آپ میرے سامنے آ کے بیٹھ گئے. پہلا کام کیا کرنا ہے، زنا کے قریب نہیں پھٹکنا. اس میں انٹیوں کے نمبر یہ جو وسیم اور غفار کے نام سے سیو کیے ہیں سارے کیا کرنے ہیں، بولو یہ سب ڈیلیٹ مارو، بلاک کر دو. ہاں 4 سے شادی کرنے کے لیے. اور یہ نہیں کہ وہ شادی کرنے کے چکر میں 6 سال دوستی لگا لی، ان سے پیغام بھیجا، ہاں ہو گیا ٹھیک ہے، نہ ہو گیا ختم. اتنا ٹائم نہیں ہے کہ مناؤ بیٹھ گئے وہ لڑکی کے ابا کو منا رہا ہے، اتنا ٹائم نہیں، کہ بہت کہیں اور ٹرائی مارو، کہیں اور ٹرائی مارو، اتنا ٹائم نہیں ہے. ہم نے جب بھی نکاح کا پیغام بھیجا لڑکی والے نے بولا ابھی ٹائم نہیں، ہم نے کہا پھر ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، کہیں اور ٹرائی مارے گا. زندگی کا کیا بھروسہ ہے. ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب آپ ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہو دنیا مسافر خانہ ہے اور شادیاں کرتے چلے جا رہے ہو، یہ تو مسافر خانہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب آپ نے یہی رہنا ہے. میں نے کہا ہمیں ڈر ہے کبھی بھی مر جائیں گے، اس لیے جلدی جلدی کر رہے ہیں. کیا خیال ہے، مسافر خانہ ہے نا، کیا پتہ یہاں سے کب نکل جائیں، اس لیے جلدی جلدی کرو. ایک صحابی کی موت کا وقت آیا، انہوں نے کہا میرا نکاح کرا دو. ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا. صحابہ نے کہا تو آپ دنیا سے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میں بیوی کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات برزخ میں نہ کروں. میں نکاح کروں گا پھر دنیا سے جاؤں گا. تاکہ دیکھو فیملی میں لکھا ہوتا ہے، پارک میں لکھا ہوتا ہے نا فیملی کے بغیر نہ آئیں، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا. کیوں پتا ہے بھائی فیملی کے ساتھ ہے تو ذرا تمیز کا آدمی ہوگا. تو اللہ کے ہاں بھی جو فیملی والا ہے نا اس کی حیثیت بغیر فیملی والے کے زیادہ ہے. تو آپ فیملی کے بغیر ہی خبر میں چلے گئے نا، تو این ممکن ہے فرشتہ بغیر حساب کتاب کے چترول لگانا شروع کر دے وہاں. تو اپنی حرکتوں سے لگ رہا ہے کچھ صحیح بات بھی نہیں ہے. اتنا عرصہ تو کم بخت بیوی کے بغیر تو نے گزارا کیسے ہے.
مرو تو کوئی بیوہ ہو پیچھے تو پھر فرشتے کو بھی ترس آئے گا. نہ عورت بغیر شوہر کے زندگی گزارے اور نہ مرد. یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا نہیں ہے. یہ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی ہم ہندو تھوڑی ہیں یار, ہم مسلمان ہیں. یا تو ہندو بن جاؤ, عیسائی بن جاؤ. مسلمان تو بغیر نکاح کے تھوڑی زندگی گزارتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بالکل نوجوان تھا, بالکل ینگ نہیں ہوتے, 15-16 سال کے. مجھے دیکھتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, تم میں جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے نکاح کرے. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نکاح کو فروغ دینا ہے, زنا کے قریب نہیں جانا, نکاح کو آسان بنانا ہے. دوسرا کام, مالی معاملات میں لین دین میں 2 نمبری نہیں کرنی. جس کا جو حق ہو اس کو مانگے بغیر خود سے جا کے دے دیا کریں. کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, مالک مکان کو پہلی تاریخ کو خود کرایہ پہنچا دیں. ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب جان بن کے کھڑا رہے 10 دنوں تک اور آپ کی جیب سے کرایہ نہ لے. جب مکان لینے کے لیے آتا ہے نا کرایہ دار, اس وقت تو سر میں آپ کو پہلی تاریخ کو آپ کے گھر پہ کرایہ پہنچایا کرے گا, آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں. اور جب وہ لینے کے لیے آتا ہے تو رونا شروع, چھوٹے چھوٹے بچے دیکھو میرے, غربت دیکھو, مہنگائی دیکھو. قرضہ جب کوئی لینے کے لیے آئے تو اس وقت کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ بس میرا بزنس ہے, آپ ذرا قرضہ دیں, انشاءاللہ اگلے مہینے میں ایسے ٹھک کر کے واپس کروں گا. وہ دے کے جب لینے کے لیے آئے گا نا, پہلے سے رونا شروع کر دے گا اس کو دیکھ کے. مہنگائی ہے, میں کہاں سے دوں, میرے بچے دیکھو. میرے بہت تجربے ہوئے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں کوئی کسی کو قرضہ دے دے تو بڑا بے وقوف, جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بھی بڑا بے وقوف. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اس سے بڑا بے وقوف اس لیے کہ اس کو پتا ہے میں نہیں واپس کرتا پھر بھی کیا بگاڑ لیتا, پھر بھی دے رہا ہے تو بے وقوف ہی ہے وہ. یا تو اللہ کا خوف ہوگا یا بے وقوف ہوگا. پیسوں میں بڑا مسئلہ ہے آج کل. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ بہنوں کو وراثت دینی ہے, بیوی کا مہر دینا ہے. اور مالی لین دین میں 1 نمبری میں یہ بھی داخل ہے, اپنے گھر کی عورتوں پہ ہاتھ کھلا رکھنا ہے, خرچ کرنا ہے. باہر بہت سے دوست احباب دعوتیں پھوڑ رہے ہیں, ہوٹلوں میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر. گھر والے کو کیا کھلا رہا ہے؟ مسور کی دال کھلا رہا ہے اپنی بیوی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنی گھر والی کو کھلاتے ہو. آج گرل فرینڈ سے دیکھو کیسے کیسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, میں تمہارے لیے آسمان کے ستارے توڑ کے لے آؤں. کیا خیال ہے؟ وہ جتنا مرضی غصہ کر رہی ہے اس کو غصہ ہی نہیں آ رہا, یہ بڑے پولائٹ بڑے نرم لہجے میں اس کو جواب دے رہا ہے. اور بیلنس ڈلوا رہا ہے, کبھی 500 روپے کا کبھی 1000 روپے کا. ادھر شادی ہوئی, ادھر پیشانی پہ لکیریں آ گئی. وہ کہہ رہی مجھ سے بات تو کرو, کہہ رہے میں ٹائم ہی نہیں. وہ آسمان کے ستارے بتارے کہاں کے, کہہ پاگل ہے ستارے پہ تیرا باپ چڑھے گا کیا؟ میں کیا ناسا میں ہوں کیا؟ میں کو خلائی مشن پہ مجھے رشیا بھیج رہا ہے جو تیرے لیے ستارے لے کر آؤں آسمان سے. یہ اسٹائل ہو جاتا ہے شادی کے. حالانکہ اسلام گرل فرینڈ سے اچھی باتوں کی آپ کو اجازت نہیں دیتا, وہ حرام ناپاک رشتہ ہے. بیوی کے ساتھ محبت کے اظہار پہ ثواب ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں گلاس میں جدھر سے منہ لگا کے پانی پیا کرتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن کو گھما کے اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھ کے پانی پیا کرتے تھے. یہ محبت کا اظہار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ کیا. بھائی بیٹھ جاؤ, نانے نہیں لگاؤ. یہ محبت کا اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ کیا کرتے تھے. آج پرائی عورتوں کے ساتھ بڑی محبتیں, گھر میں بیوی کو ٹائم دینے کے لیے, لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عائشہ نے حلوے کا برتن توڑ دیا زمین پہ دے مار کے. حضرت زینب نے نا حلوہ بھیجا, باری تھی امی عائشہ کی. امی عائشہ کو غصہ آیا کہ باری میری ہے, مداخلت کس کی ہو رہی ہے؟ سوگن کی ہو رہی ہے. تو پیغمبر کی توجہ جائے گی کدھر؟ سوگن کی طرف جائے گی. امی عائشہ کو آیا غصہ کہ بھائی میری باری ہے تو میرا حلوہ بھی میرے ہی گھر میں پکے گا, کھانا بھی میرے گھر میں, یہ میری باری میں کیوں مداخلت کر رہی ہیں؟
اتنا غصہ آیا امی عائشہ کو، آپ نے برتن اٹھا کے زمین پہ مار کے توڑ دیا. صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، موجود ہیں، یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم اور آپ جیسے لوگ ہوتے اور ہماری بیوی یہ حرکت کرتی، سب کے سامنے برتن توڑتی، ہم کیا کہتے؟ یار تیری بھابھی نے میرے سامنے برتن توڑے، میرے دوست بھی تھے، میں نے رکھ کے 2 تھپڑ لگائے. یہی کہتے نا. کیونکہ تیرا بھائی برداشت نہیں کرتا، تیرا بھائی فوراً پارسل کرتا ہے، رکھتا نہیں. بدتمیزی کرے فوراً بدتمیزی جواب اسی وقت پارسل کرتا ہے تیرا بھائی. یہ فخر سے بتاتے کہ نہیں بتاتے؟ یار میں نے تو رکھ کے لگایا. یہ نہیں آگے بتاتا پھر اس نے کتنے رکھ کے لگائے، سالوں سے کتنا پیٹا، پھر آگے یہ ڈیلیٹ. یہی کوئی مردانگی نہیں ہے. ہمارے نبی سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا. امی عائشہ نے صحابہ کی موجودگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کی موجودگی میں برتن زمین پہ مار کے توڑا. سید الانبیاء کتنی بڑی شان والے. آپ کو ذرا بھی غصہ نہیں آیا. آپ نے فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. اس کی لاجک پیش کی، بھائی غیرت میں کیا ہے، محبت میں کیا ہے. اور پھر آپ زمین پہ بیٹھے اور آپ نے وہ برتن اٹھائے. یہ اخلاق کس کے ہونے چاہیے؟ مائیکل جیکسن کے، گلوکاروں کے، فنکاروں کے؟ یہ مسلمانوں کے ہونے چاہیے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں. آج میں نے دیکھا بہت سے دوست، بہت ہمارے ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے نا، بڑے اچھے دوستوں سے مل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، بیوی کے ساتھ ایسے گھر میں جب داخل ہوتے ہیں ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا ہے. حقیقت ہے. ہلاکو خان گھر میں آ رہا ہے، ابھی پتہ نہیں تباہی مچا دے گا. بچے کانپنا شروع کر دیتے ہیں، ابا آ رہا ہے گھر میں، اللہ خیر کرے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ میرے والد کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ حضرت میں جب گھر میں آتا ہوں نا، میرے بچوں پہ بڑا روب ہے، ایک دم سارے سہم کے، بیوی بھی سہم کے بیٹھ جاتی ہے نا، ایک دم ایسا روب ہے بھائی. لوگ بتا رہے ہوتے ہیں نا تیرے بھائی کا ایسا جگرا ہے. کہتے ہیں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں تھے، تو پیغمبر سے بھی بڑا بہادر ہو گیا. حدیث میں آتا ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور سلام سے ابتدا کرتے. گھر میں جاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر مسکراتے چہرے سے بچوں سے ملو اور بیگم سے اور گھر والوں سے ملو. اگر زیادہ گھر والے ہیں تو 4 دفعہ مسکراؤ، لیکن ایسا ہوتا ہے نہیں. چاروں اگر ایک ساتھ رہیں گی تو پھر آپ کو کسی اور گھر میں رہنا پڑے گا. جو تھوڑی بہت مسکراہٹ ہے نا، وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. مجھ سے لوگ کہتے ہیں یار وہ سب کو ایک ساتھ کیوں نہیں رکھو؟ میں کہتا ہوں میں کہاں رہوں گا بھائی. یا تو آدمی اچھا سا ہیلمٹ بنوا لے، ہیلمٹ پہن کے گھر میں آئے. اور وہاں تو امی عائشہ نے برتن توڑا زمین پہ. آج کل کی عورتیں برتن زمین پہ نہیں توڑیں گی، آپ کے سر پہ توڑیں گی. آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل، سر دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. پھر آپ یہ بھی نہیں کہو گے میری بیگم کو غیرت آ گئی. یہ کھوپڑی ایسی چکرائے گی آپ کی. اس لیے جس نے 4 شادیاں کر کے بیویوں کو ایک گھر میں رکھنا ہے وہ پہلے اپنا اچھا سا ہیلمٹ تیار کرے. بائک سے جب اترے تو اسی ہیلمٹ کے ساتھ گھر میں آئے اور ہیلمٹ کے ساتھ گھر سے باہر نکلے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ اخلاق تھے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے. آج یہ اخلاق مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، جس کے ساتھ کرنا چاہیے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے. تو خرچ کرنے کا سب سے پہلا جگہ کہاں ہے؟ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو. اور آخری یہ 2 باتیں تو ہو گئی نا، پیسہ لینا کی نہیں بلکہ کیا دینے والا بننا ہے اور زنا سے دور بھاگنا. تیسری اور آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو تیسری اور آخری بات، اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد سب سے بڑا حق جو بتایا ہے وہ والدین کا بتایا. اللہ کا حق کیسے پورا ہوتا ہے؟ 5 نمازیں جماعت سے پڑھ کے. اس میں کبھی